آج ہم تھیلیسیمیا کی اقسام پڑھیں گے کہ تھیلیسیمیا کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے جسم میں دو چینز ہوتی ہیں، الفا چینز اور بیٹا چینز۔ الفا چینز کی تعداد ہوتی ہے 141 اور بیٹا چینز کی تعداد ہوتی ہے 146، اور یہ چینز مل کر آپ کی ہیموگلوبن بناتے ہیں۔ ہیموگلوبن کیا ہے؟ آپ کے ریڈ بلڈ سیل میں ایک پروٹین ہے جو کہ آپ کے پورے جسم کو آکسیجن سپلائی کرتی ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ ہیموگلوبن اگر کم ہے کسی میں تو وہ نارمل پرسن کی طرح لائف نہیں گزار سکتا، تھوڑا سا کام کرے گا اس کا سانس پھول جائے گا، اس کو تھکاوٹ ہو جائے گی۔ تو ہیموگلوبن مین کردار ادا کرتی ہے آکسیجن سپلائی کے حوالے سے۔ تو الفا چین اور بیٹا چین، یہ دو چین ہیموگلوبن میں کے بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب اقسام دیکھتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کی دو اقسام ہیں، الفا تھیلیسیمیا اور بیٹا تھیلیسیمیا۔ اگر الفا چینز مسنگ ہیں، الفا چینز جو جینز ہیں ان میں میوٹیشن ہو گئی ہے، فالٹی جینز ہیں، تو اس کو ہم الفا تھیلیسیمیا کہتے ہیں۔ اگر بیٹا چینز مسنگ ہیں، ان میں فالٹ آ گیا ہے، تو ہم اس کو بیٹا تھیلیسیمیا کہتے ہیں۔ اب ان دونوں اقسام کی پھر آگے فردر کیٹیگریز ہیں: الفا تھیلیسیمیا کیریئر، الفا تھیلیسیمیا مائنر، الفا تھیلیسیمیا انٹرمیڈیٹ، الفا تھیلیسیمیا میجر۔ اسی طرح بیٹا تھیلیسیمیا کی ہیں: بیٹا تھیلیسیمیا کیریئر، بیٹا تھیلیسیمیا مائنر، بیٹا تھیلیسیمیا انٹرمیڈیٹ اور بیٹا تھیلیسیمیا میجر۔ کیریئر اب بات کرتے ہیں دونوں کی۔ کیریئر کیا ہوتا ہے؟ کیریئر بیسیکلی ان فالٹی جین کو صرف کیری کرتا ہے، وہ ہیلدی پرسن ہوتا ہے، کوئی اس میں فالٹ نہیں ہوتا، اس کی ہیموگلوبن اس میں پوری مقدار میں بنتی ہے۔ اب مائنر کی بات کرتے ہیں۔ مائنر میں تھوڑی سی جو جینز ہیں وہ مسنگ ہوتی ہیں، بے شک الفا کیوں بے شک بیٹا کیوں۔ مائنر کی بات کریں تو مائنر میں تھوڑی سی چینز مسنگ ہوتی ہیں، لیکن وہ نارمل انسان کی طرح ہی زندگی گزارتا ہے، اس کو کوئی علاج نہیں کرانا پڑتا، وہ عام انسانوں کی طرح ہی زندگی گزارتا ہے، اس کی گروتھ بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ انٹرمیڈیٹ کی اگر بات کریں، انٹرمیڈیٹ درمیان میں ہوتا ہے، اگر وہ اپنا خیال نہیں رکھے گا، اس کی طبیعت اگر زیادہ خراب ہو جاتی تو وہ میجر میں کنورٹ ہو سکتا ہے، ورنہ وہ انٹرمیڈیٹ میں رہ کر عام انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ اب اگر میجر کی بات کریں، میجر تھیلیسیمیا، یہ انتہائی خطرناک اس کی قسم ہے، کیونکہ اس میں آپ کو علاج کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ہیموگلوبن کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کی گروتھ ویسے نہیں ہو پاتی، عام انسانوں کی طرح ان کی گروتھ نہیں ہوتی۔ عمر بے شک ان کی 30 سال ہو 35 سال ہو، لیکن وہ 5-10 سال کے بچوں کی طرح ہی دکھتی ہیں، گروتھ ان کی نہیں ہو پاتی، ان کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری علامات جو ہے نا میجر تھیلیسیمیا میں ہوتی ہیں، ان کو علاج کی سخت ضرورت ہوتی ہے، وہ عام انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو یہ آج ہم نے ٹائپس پڑھی ہیں، اقسام، الفا تھیلیسیمیا اور بیٹا تھیلیسیمیا، پھر ان کے آگے فردر اقسام ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تھیلیسیمیا کی اقسام کے بارے میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا، تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے، ان کو پتہ چل سکے کہ تھیلیسیمیا کی کتنی اقسام ہیں، کون سی خطرناک ہے اور کون سی خطرناک نہیں ہے۔ شکریہ۔